لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ تمام احباب یقیناً خیر و عافیت سے ہوں گے. میں ہوں قاری اعظم طارق. ہم نے ایک سلسلہ وار پوڈ کاسٹ اللہ، بندہ اور کعبہ کے نام سے شروع کیا ہوا ہے، جس میں مناسک حج کے مختلف پہلو بیان کیے جا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں وفاقی ٹیکس محتسب جناب ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز. آئیں انہی کے زبانی سنتے ہیں حج میں مقام عرفات میں کیا عمل ہوتا ہے، اور میدان عرفات جو حج کا ایک اہم اور عظیم رکن ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا، وہاں پر کیا تأثرات ہوتے ہیں روحانی، اور وہاں پر ڈاکٹر صاحب کے کیا جذبات تھے، کیا احساسات تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے وہاں بھی انسانیت کی خدمت کو کیسے جاری رکھا. سر بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب، مینا کے بعد جو یوم الترویہ ہے وہ 8 تاریخ کو ہوتا ہے، 8 ذی الحج کو، اور پھر اس کے بعد اسی دن اسی رات جو ہے نا قافلے روانہ ہونا شروع ہو دیتے ہیں. سب قافلے عرفات کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وقوف عرفات جو ہے حج کا سب سے اہم رکن ہے. اگر وقوف عرفات نہیں ہوگا تو آپ کا حج قبول نہیں ہوگا. تو جس سال ہم نے دوسری دفعہ حج کیا، سعودی عرب کی گورنمنٹ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے انتظام کیا تھا کہ جو لوگ بیچارے ایمبولنسز میں ہیں تو ایمبولنسز میں لے جا کے ان کو وقوف عرفات کروایا. جو ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو بیچارے وینٹیلیٹر پہ تھے، تاکہ ان کا حج کا جو رکن ہے حج ان کا ہو جائے. تو اس طریقے سے بڑی بات ہے. یوم الترویہ کی رات ہی تھی، تو رات ہی سے حاجیوں کے قافلے عرفات کی طرف رواں دواں ہیں. کچھ بسوں پہ جا رہے ہیں، کچھ اپنی گاڑیوں پہ، اور بعض جالے اور متوالے اور دیوانے پیدل مقام عرفات کی طرف رواں دواں ہیں. ایک ساتھی عباس نے صبح 3 بجے جگا دیا، وضو کر کے نماز تہجد ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اپنے گھر بلایا. پاکستان کی سربلندی، حفاظت اور کشمیری مسلمانوں کی ہندوستان سے نجات کے لیے دعائیں کیں. بچوں، رشتہ داروں، دوستوں، بھائی خواہوں، خدمت علاج کے ساتھیوں، کولیگز اور سب مخیر حضرات کے لیے دعائیں کیں. اس کے بعد جو ہے بسیں آ گئیں اور ہم بسوں میں سوار ہوئے. ایک صاحب آئے ہوئے تھے، محمد ان کا نام تھا. وہ بتا رہے تھے کہ سب سے افضل رات شب قدر ہے، اور دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے. بے شک. یعنی یوم عرفات جو جس دن وقوف عرفات ہوتا ہے، وقوف عرفات اصل میں اللہ سے مانگنے، اس کے آگے گڑ گڑانے، آنسو بہانے، اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرنے کا دن ہے. اس دن یعنی عرفات کے دن اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بندوں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ تفاخر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سب مسلمانوں کا حج قبول فرمائے. شام 6 بجے کے قریب بسیں آ گئیں. اسما کے ساتھ بس میں سوار ہوئے. قافلے در قافلے چلے آ رہے ہیں، عرفات کی طرف رواں دواں ہیں. ہزاروں حاجی پیدل چل رہے ہیں. بچے، بوڑھے، جوان، بڑی عمر کے بوڑھے انکل آنٹیاں اور چھوٹے معصوم حاجی احرام کی 2 چادریں لپیٹے ننھے فرشتے لگ رہے ہیں. سب کی ایک ہی منزل ہے، ایک ہی مقام ہے. یہ سب عرفات کی طرف جا رہے ہیں. جو وقوف عرفات ہے یہ حشر کے میدان کی ڈریس ریہرسل ہے، جہاں ایک حشر برپا ہونا ہے. عرفات میں ہی میدان حشر لگے گا. اللہ آسمان سے نیچے آئیں گے، مسجد نمرہ میں سٹیج لگے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٹیج سیکرٹری ہوں گے. کسی کا مال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی کا بائیں ہاتھ میں. دائیں ہاتھ والے خوشی خوشی دوسروں کو دکھاتے پھریں گے، بائیں ہاتھ والے چھپتے پھریں گے. اللہ سے عرض کریں گے ایک دفعہ پھر موقع دے، مگر زندگی تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اس کو اللہ کے حکموں دین کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو حشر کے دن منہ نہیں چھپانا پڑے گا. مقام عرفات پہ حاجیوں کا اجتماع اصل میں حشر کے دن کی ایک ڈریس ریہرسل ہے. اس دن دنیا بھر سے 30-35 لاکھ حاجی کفن کی 2 چادروں میں ملبوس اور بیبیاں اوپر سے نیچے تک اباؤں میں ملبوس میدان عرفات میں
پہاڑوں پہ اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے، استغفار کرنے، اپنی بے بسی کا اظہار کرنے، عاجزی کرنے اور رونے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے یہ سب عاجز بندے اللہ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ سیدھی رات پہ چلانا، حشر کے دن شرمندہ نہ کرنا اور دانے ہاتھ والوں میں شمار کرنا۔ بسیں جا رہی ہیں، بسوں میں تلبی لوگ پڑھ رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں وہ مقام موجود ہے جہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔ وہ خطبہ اصل میں اسلام کا میگنا کارٹا ہے، اس میں اسلام کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مسجد نمرہ کے چوتھے گیٹ سے داخل ہوئے۔ نمرہ مسجد بھی حج کے دنوں میں آباد ہوتی ہے۔ اتنی عظیم الشان مسجد نمرہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اور ہر سال یہاں سے امام صاحب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مسجد نمرہ میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جمع ہیں، کچھ سستا رہے ہیں، کچھ لیٹے ہوئے ہیں، ذکر کی مجالس لگی ہوئی ہیں، کوئی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ ٹکڑیوں میں بیٹھے اپنے اپنے حج پہ تبصرے کر رہے ہیں، اپنی غلطیوں پہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب کو حج کے خطبے کا انتظار ہے۔ 2012 میں مسجد نمرہ آنے کا ارادہ تھا، مگر اس وقت وجوہ آ نہیں سکے۔ آج اللہ نے خواہش پوری کر دی۔ مسجد میں لوگ اللہ کے ہاں حاضری لگوا رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صدائیں گونج رہی ہیں، لوگ گڑ گڑا رہے ہیں۔ ایک ساتھی بآواز بلند تلبیہ پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اس کی زبان سوکھ گئی ہے، جو نماز کا وقت آ رہا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صدائیں گونج رہی ہیں اور پہاڑ بھی گونج رہے ہیں۔ مسجد نمرہ کے در و دیوار سوز و گداز اور حاضری والی ان مترنم آوازوں کے لیے سات بار کا انتظار کرتے ہیں۔ آج مسجد کی دیواریں بھی چمکتی دمکتی نظر آ رہی ہیں۔ لگتا ہے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں نے ان کو مزید روشن کر دیا ہے۔ سونے والے اٹھ رہے ہیں، جلدی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسجد نمرہ میں ممبر کے قریب ہماری خوش قسمتی تھی، جگہ مل گئی، اور انشاءاللہ بنفس نفیس خطبہ حج سننے کا موقع ملے گا۔ اپنی خوش بختی پہ ناز ہو رہا ہے۔ بڑی آرزو تھی مسجد نمرہ آنے اور امام صاحب کا خطبہ حج سننے کی۔ مسجد کے ماحول میں تو روحانیت آتی جا رہی ہے۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں مزید بلند ہو گئی ہیں۔ لوگ خوشی سے وجد میں آ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آخر امام صاحب تشریف لائے، انہوں نے خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، اور جو خطبہ آپ نے پڑھا تھا وہ اسلام کا میگنا کارٹا ہے۔ اس کے بعد آج تک جتنے بھی حج کے خطبات ہوئے ان میں انہی بنیادی اصولوں کو لے کے بات ہوتی ہے، انہی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہرائی ہوئی باتوں کو دہرایا جاتا ہے، آپ کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کا کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے خطبہ حج، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں امام صاحب کے قریب ہی جگہ مل گئی تھی، اور ہم نے خطبہ حج سننے، ظہر و عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعائیں کر کے نوافل ادا کر کے مسجد نمرہ سے باہر نکلے۔ تو قاری صاحب بڑا عجیب موقع تھا کہ اس وقت جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو موسم بہت ہی گرم تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، مسجد میں اے سی چل رہے تھے، باہر نکلے تیز دھوپ نے استقبال کیا، حبس اور گرمی کی وجہ سے سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ مسجد نمرہ سے نکلنے کے 15 منٹ میں ہی پسینے میں شرابور ہو گئے، سانس گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ سڑک پہ کنٹینروں میں کھانا، جوس اور ٹھنڈا پانی تقسیم ہو رہے تھے، اور بہت سارے کنٹینر لگے ہوئے تھے، وہاں سے پانی لے کے پیا تو تھوڑا سا طبیعت درست ہوئی۔ گرمی کی حدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے بندے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ سے مغفرت مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، چیخیں مار مار کر گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، اللہ کو منا رہے تھے، کہہ رہے تھے یا اللہ مان جا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ غلطیاں معاف کر دے۔ پہاڑوں پہ، میدانوں میں، سڑکوں پہ پسینہ میں شرابور لوگ روتے جا رہے تھے، اللہ سے مغفرت مانگ رہے تھے۔ اسی دوران قاری صاحب کیا ہوا کہ معجزہ ہو گیا۔ ہم نے معجزے کو خود ان آنکھوں سے ہوتے دیکھا کہ سخت گرمی ہے، پسینہ ہے، پسینے میں شرابور ہے، تھکے ہوئے ہیں، آگ، سورج سے آگ برس رہی ہے،
اچانک کیا ہوا، ایسے لگا کہ اللہ آسمانوں سے اتر آیا، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے بندے اتنی گرمی میں دھوپ میں میری ثنا کر رہے ہیں، مجھ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہنا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے اور ان پہ جنت واجب کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی اثنا میں اللہ بادلوں کو حکم دیتا ہے، آسمان صاف ہے، مطلع بالکل صاف ہے، بارش کے دور دور تک کوئی اثار نہیں۔ اچانک جبل رحمت کے اوپر سے بادل آنا شروع ہوئے، شروع میں تیز ہوا کے جکڑ چلے، آہستہ آہستہ آسمان ابرآلود ہو گیا، تیز ہوا چلنے لگی، ہلکی ہلکی فوار شروع ہوئی۔ مسجد سے نوید کے ساتھ اپنا خیمہ ڈھونڈنے نکلے تھے، 10 منٹ میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی، جل تھل ایک ہو گیا، ندی نالے بہنے لگے، خیمے اڑ گئے، ہماری چھتریاں بھی اڑ گئیں، انتظامات درے رہ گئے، راستہ مل نہ رہا تھا، بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عرفات کی گلیوں میں تیز بارش میں چل کر مزہ آ رہا تھا، نبی اکرم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دور یاد آ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد آ رہی تھی۔ انہی بدلیوں سے، انہی آسمانوں سے نبی آخر زمان اور صحابہ کرام کے دور میں ابر کرم برسا کرتا تھا۔ عرفات میں بارش کی چھینٹیں مقدس لگ رہے تھے، اچھے لگ رہے تھے، دل میں آ رہا تھا کہ بارش ہوتی رہے، ہم اس میں بھیگتے رہیں اور چلتے رہیں۔ 1.5 گھنٹہ سے زیادہ بارش ہوتی رہی، احرام کی چادریں بار بار جسم سے پھسلتی اور دوبارہ سنبھالنی پڑتی۔ چھتریاں تو کب کی ٹوٹ کر بکھر چکی تھیں، بجلی کی گڑگڑاہٹ بھی جاری تھی۔ اللہ کی قسم ذرا بھی ڈر نہ لگ رہا تھا، بلکہ میدان عرفات کی طرف جاتے ہوئے موسلادھار بارش میں بھیگتے ہوئے مزہ آ رہا تھا، خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ حجت الوداع یاد آ رہا تھا۔ تاریخ کی کتابوں کو کنگالنا پڑے گا کہ اس وقت بھی بارش ہوئی تھی یا نہیں، مگر یہ تو حقیقت ہے کہ اسی آسمان سے بدلیاں برس رہی تھیں جو انبیاء کرام علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ فگن ہوا کرتا تھا۔ میں بارش کے ان قطروں کی ساخت پر، ان کی حیت پر، ان کے گرنے کے انداز پر غور کرتے ہوئے دور نبوت میں پہنچ گیا ہوں، حجت الوداع میں پہنچ گیا ہوں۔ میدان عرفات سجا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت خوش ہیں، آپ کے ارد گرد نور کا حالہ ہے، آپ کے انگ انگ سے خوشی اور مسرت ٹپک رہی ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، آج میں نے دین مکمل کر دیا، اپنی ساری رحمتوں کے دروازے کھول دیے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ مشن کی تکمیل اور کامیابی پہ خوشی اور مسرت تو لازماً ہوا کرتی ہے۔ عرفات میں توبہ اور دعائیں فوری قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس مسافر آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو صنائے سفر میں کسی ایسی غیر آباد و سنسان زمین پہ اتر گیا ہو جو سامان حیات سے خالی اور اسباب ہلاکت سے بھرپور ہو، اس کے ساتھ بس اس کی سواری اونٹنی ہو، اس پہ کھانے پینے کا سامان ہو، وہ آرام کرنے کے لیے اپنے بازو پہ سر رکھ کر لیٹ جائے، پھر اسے نیند آ جائے، آنکھ کھلے تو دیکھے اس کی اونٹنی پورے سامان سمیت غائب ہے، پھر اس کی تلاش میں سرگرداں ہو، یہاں تک گرمی پیاس کی شدت سے جب اس کی جان پر منی آئی تو سوچنے لگے میرے لیے اب بہتر ہے میں اسی جگہ پر پڑ جاؤں جہاں سویا تھا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ پھر اسی ارادے سے وہ وہاں آ کر اپنے بازو پہ سر لے کے مرنے کے لیے لیٹ جائے، آنکھ کھلے تو دیکھے اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے، اس پہ کھانے پینے کا پورا سامان جوں کا جوں محفوظ ہے۔ تو جتنا خوش یہ مسافر اپنی اونٹنی کے ملنے سے ہوگا، مومن بندے کے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں طوفانی بارشوں کے علاوہ زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ بجلی بھی چمکتی رہی۔ عرفات میں بارش اتنی تیز تھی کہ سارے خیمے اڑ گئے، لکڑی کے فریم اور پول ٹوٹ گئے، خیموں میں تلبیہ کی آواز گونجنے لگی، عورتیں ڈر اور خوف سے سمٹ گئیں، ڈر سے چیخوں کی آواز بھی آ رہی تھی، خیموں سے تلبیہ کی گونج جبل رحمت تک پہنچ رہی تھی، تلبیہ کے ساتھ خیموں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں، بجلی کی کڑک اور بارش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بارش کو شروع ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ نوجوان سوڈانی بھی خیموں کے سامنے پہاڑوں پہ دعا مانگنے میں مصروف تھا۔ لوگ بارش اور بجلی کی گڑگڑاہٹ کے باوجود پہاڑوں پہ بیٹھے لیٹے پہنچے ہوئے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، کیونکہ مقام عرفات وقوف عرفات دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ بارش میں لوگ اللہ کے سامنے آوازاری کر رہے تھے، رو رہے تھے، ان کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک آسمان سے بجلی زور سے چمکی، آواز اتنی زیادہ تھی کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ دعائیں مانگتے
مانگتے مانگتے ایک سوڈانی نوجوان خوف کی حالت میں شوق میں مبتلا ہو کر نیچے گرا اور منٹوں میں اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ سوڈانی نوجوان احرام کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ عرفات کا شہید ہے، سیدھا جنت میں گیا ہوگا۔ اس کی نماز جنازہ بھی حرم میں ادا کی گئی۔ قیامت کے دن وہ احرام کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ شام 6:30 بجے تک اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کے بندے عاجزی سے، بے بسی سے، ندامت سے اپنی جولی پھیلائے ہوئے تھے۔ نمرہ مسجد نے ظہر اور عصر کی نمازیں امام کے پیچھے ادا کی تھی۔ اب مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کٹھی پڑھیں گے۔ یہی اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میدان عرفات کے حوالے سے اتنی عمدہ اور ایسی اچھی گفتگو کی جو روح کو تازگی اور دماغ کو سکون دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا